جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے پہلے نبی بھی تھے جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اور پھر زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوتے جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق ایک جوڑا دوسرے پیدا ہونے والے جوڑے کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ ان کے بیٹوں میں قابل اور حابل کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ قابل بڑا تھا اور کھیتی باڑی کرتا تھا، حابل چھوٹا تھا اور بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ جب شادی کا وقت آیا تو حابل کی جڑواں بہن قابل کے حصے میں آئی اور قابل کی جڑواں بہن حابل کے حصے میں آئی۔ قابل کی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابل چاہتا تھا کہ وہ اسی سے شادی کرے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جو اس وقت کی شریعت کے خلاف تھا، اور اس طرح قابل اور حابل میں حسد پیدا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے کہا کہ دونوں اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ حابل جو نیک تھا اس نے اپنی سب سے بہترین بھیڑ پیش کی، جبکہ قابل نے حسد کی وجہ سے اپنی فصل کا سب سے گھٹیا حصہ پیش کیا۔ تو اللہ نے حابل کی قربانی قبول کر لی اور قابل کی ریجیکٹ کر دی۔ اس پر قابل کا حسد اور غصہ انتہا کو پہنچ گیا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سچائی کے ساتھ سنائیے۔ جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی رد کی گئی، اور اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حابل نے جو اپنے بھائی سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود نرم دلی سے جواب دیا اللہ صرف انہی کا عمل قبول کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ لیکن قابل کے دل پر شیطان حاوی ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا اور پہلا گناہ کبیرہ تھا۔ پھر اس کی نفسیات نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ پریشان تھا کہ لاش کا کیا کرے۔ قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قابل نے کہا افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے صبر کیا اور اپنی باقی اولاد کی تربیت کرتے رہے، انہیں اللہ کی عبادت اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کے نبی تھے، وہ اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دیتے تھے اور انہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتے تھے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پوری اولاد دکھائیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان پیدا ہوگا تب تک کی ساری اولادیں دکھائیں، تو انہوں نے ایک بہت روشن شخصیت داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں حضرت داؤد کی عمر 60 سال بتائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت ہوئی کہ انہوں نے اپنی عمر جو 1000 سال تھی اس میں سے 40 سال انہیں دے دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مقرر کی گئی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ وہ داؤد علیہ السلام کو دیے گئے 40 سال بھول چکے تھے۔ اس پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا موت کو فوراً قبول کرنے سے تو ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو لے کر آئے۔ ان کے بیٹوں نے جب فرشتوں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور اپنی اولاد کو تسلی دی۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر انہوں نے ان کے لیے قبر کھودی اور انہیں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد فرشتوں نے ان کے بیٹوں سے کہا اے آدم کی اولاد، یہ تمہاری موت کے وقت کی سنت ہے، یعنی غسل دینا، کفن پہنانا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح انسانیت کے پہلے باپ، پہلے نبی نے اس دنیا سے الوداع کہا۔ ان کی قبر کے متعلق الگ الگ روایت ہیں، کچھ کے مطابق مکہ میں ابو قبیس پہاڑ کے پاس اور کچھ کے مطابق انہیں بیت المقدس یروشلم میں کہیں دفنایا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نبی ہوئے اور انہوں نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا۔
تو دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ہدایت کا بہترین سورس ہے۔ اللہ نے انسان کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت دی اور اپنا خلیفہ بنایا۔ ہمیں اس مقام کو پہچاننا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی لیکن انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ شیطان نے پہلے دن سے ہی دشمنی کا اعلان کیا تھا۔ ہمیں اس کے بہکاوے سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ جنت میں صرف ایک درخت کی آزمائش تھی اور زمین پر پوری زندگی ہی ایک امتحان ہے۔ ہمیں ہر قدم پر اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جسمانی اور روحانی باپ ہیں۔ ان کی کہانی ہماری اپنی کہانی ہے۔ ان کی تخلیق، ان کی جنت، ان کی بھول، ان کی توبہ، ان کا زمین پر سفر، یہ سب ہماری انسانیت کا سفر کا آئینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس قصے کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اگر اس کی تفصیل اور ڈیٹیلز میں کوئی غلطی ہو تو وہ میری کمی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہر غلطی سے پاک ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔